نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ خدمت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سید السادات جناب حضرت صاحبزادہ سید شوکت دوحہ صاحب اور ہماری جماعت کے معناز عالم دین علامہ سبحانی صاحب، دیگر میرے احباب علیہ سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑوں کے بیان کے بعد حقیقت میں چھوٹوں کا بولنا کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن ایک جملہ علماء سے ہی سیکھا ہے، الامر فوق الادب. اس کے تحت ان بزرگوں کو اپنی عقیدت کا سبق سنانے کے لیے آخر میں آنا سمجھتا ہوں کہ سبق سن کے ان کے دل سے دعا نکل جائے کہ اس دین کے طالب علم نے سبق کچھ یاد رکھا ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم یہ سبق یاد کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. ہم آج یوم عاشوراء کے سلسلہ میں ضیاء القرآن میں حاضر ہوئے ہیں اور یقیناً یہ نیت لے کے آئے ہیں کہ ہم سب مل کر علماء کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں اور بارگاہ رسالت مآب میں، خصوصی طور پہ بارگاہ اہل بیت اطہار میں سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منعقدہ محفل میں جا کے دامن پھیلائیں گے، اس یقین سے اٹھیں گے کہ ہمارے دامن بھرپور ہو جائیں گے. آمین. کیونکہ یہ وہ لجپال ہیں جنہوں نے کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹایا، کسی کو خالی نہیں لوٹایا. ہم اسلامی تاریخ کے اندر اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت، آقا علیہ السلام کے نوازوں کی، لوگ باتیں کریں سو باتیں کریں. آج ہمارے غالباً علامہ سبحانی صاحب بھی جانتے ہوں گے، انڈیا کے سید کاظم پاشا صاحب مدظ العالی، انہی کا ویڈیو مجھے آج ہے، میرا یہ پیر بھائی سمی جب سے مجھے ملا ہے نا، ان کی باتیں سناتا رہتا ہے اور ان کی ویڈیو دکھاتا رہتا ہے. آج ان کا ویڈیو مجھے دکھا رہا تھا، اس میں وہ بڑی فی البدیہہ گفتگو فرماتے ہیں. فرماتے ایک نقطہ بتا کے میں وہ آپ سے بھی شیئر کر لوں. فرماتے ہیں کہ یہ ہم جب امام علی مقام کی یاد میں بیٹھے تو پوچھنے والے جو بیٹھتے نہیں ہیں لیکن پوچھتے ہیں تم کیوں محفل منا رہے ہو، ہم میلاد کی محفل منائیں. آتے نہیں ہیں، کہتے ہیں جی کیوں منا رہے ہو، معراج النبی میں بیٹھیں، معراج النبی کی بات کریں، 11ویں شریف کی بات کریں، الغرض کہ اپنے عقیدہ اہل سنت کے مطابق کوئی بھی عمل کریں، جمعے کے بعد درود و سلام پڑھیں. جی کیوں؟ تو کاظم پاشا صاحب مدظ العالی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نادانوں فقہ کا مسئلہ سمجھو. فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جماعت میں آپ کھڑے ہیں، خدا نخواستہ امام صاحب بھول گئے ہیں تو پوری جماعت میں سے کوئی بھی نہیں بول رہا یا کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ امام صاحب کہاں بول رہے ہیں. اگر قرات میں ہیں تو پیچھے سننے والوں کو قرآن کی وہ تعلیم آیت یاد نہیں ہے، وہ نہیں بول رہے. ایک واش روم میں وضو کر رہا ہے اور اسے وہاں پتہ چل جاتا ہے کہ امام صاحب کو کیا لقمہ دینا ہے، تو وہ وہاں سے لقمہ دے زور سے، تو امام صاحب اس کو پک کر لیں، تو کیا نماز رہے گی؟ کیا نماز رہے گی؟ نماز تو نہیں رہے گی. وہ فقہاء کرام فرماتے ہیں نماز نہیں رہے گی. سب لوگ
کہیں گے امام صاحب یہ کیسا معاملہ ہوا؟ امام صاحب کہیں گے بھائی مجھے تو پتہ نہیں تھا، آواز پیچھے سے آئی تھی، آواز تو لقمہ تو پیچھے سے آیا تھا، تو مجھے نہیں پتا وہ نماز میں ہے یا نماز کے باہر ہے۔ حضرت نہیں، وہ تو نماز سے باہر تھا۔ تو کاظم فاجدہ فرماتے ہیں ارے نادانو، تم جماعت میں ہی نہیں ہو تو لقمے کیوں دیتے ہو؟ ہم تمہارے لقمے پہ کوئی نظر نہیں رکھتے، تمہارے لقمے کی کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری جماعت میں آؤ تو تمہیں لقمے دینے کی عادت بھول جائے گی، عمل کی عادت پڑ جائے گی۔ امام علی مقام میں حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھنے کی عادت ہم نے علماء سے پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے سب یاد کر لیا۔ آپ نے ایک نام بڑا خوبصورت سنا ہوگا محدثین میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ نام آقا علیہ السلام نے، ٹائٹل آقا نے عطا کیا، سب جانتے ہیں۔ وہ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا ہے کہ آپ مسجد نبی میں تشریف فرما ہیں اور آقا حسین حسنین کریمین دونوں بھائی آتے ہیں، اور آتے آتے مسجد نبی شریف میں قیام کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر ہوتی ہے، آپ وہاں سے رخصت ہونا چاہتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی چادر کا ایک پہلو کھولتے ہیں، جہاں جہاں حسنین کریمین کے قدم لگ رہے ہیں نا، وہاں سے مٹی پڑتی ہے یا کنکر ہوتا ہے جو اسے اٹھا اٹھا کے اپنے دامن میں ڈال رہے ہیں، اور آگے جا کے بڑھ کے جب شہزادگان اپنی سواری پہ سوار ہوئے تو گھوڑے کی رکاب کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے پہلے ایک شہزادے کو سوار کرا رہے ہیں اور قدموں کو بوسہ دے رہے ہیں، پھر دوسرے شہزادے کو، اور انہیں رخصت کیا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا ابو ہریرہ کیا اس عمل کی تعلیم رسول اللہ نے حکم فرمایا تھا؟ کیا قرآن و حدیث میں کہیں حکم ہے کہ ان شہزادوں کی اتنی تکریم کی جائے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں قرآن و حدیث کا نچوڑ رسول اللہ نے تو مجھے اس وقت عطا کر دیا تھا جب میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ مجھے کچھ یاد نہیں رہتا۔ حضور نے فضا میں چلو بھر بھر کے میرے دامن میں ڈال دیے، اور مجھے اسی فیض سے پتا چلا کہ میری نظر سے قرآن کا کوئی حکم گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، حدیث کا کوئی حکم مجھے ملے یا نہ ملے، یہ ضرور جانتا ہوں یہ وہ شہزادے ہیں جن کی خاطر رسول اللہ سجدوں کو لمبا فرما دیا کرتے تھے۔ اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں عبادت کو طول دے رہے ہیں، لمبا فرما رہے ہیں، اور جب تک شہزادے بیٹھے ہیں آپ نے تسبیحات کو طول دے دیا، ان شہزادوں کے قدمین سے جو چیز مٹی ہے تو وہ بابرکت ہے، کنکر ہے تو وہ بابرکت ہے، تنکا ہے تو وہ بابرکت ہے، یہ میں اپنے لیے سرمایہ اکٹھا کر رہا ہوں، اور گزارش کروں گا، وصیت کروں گا جب میں انتقال کروں تو یہ تبرکات میرے کفن میں رکھ دیے جائیں۔ حضرت یہ کفن میں رکھنے کی فرمایا اس لیے کہ یہ تبرکات اللہ کی بارگاہ میں سفارش کے طور پہ پیش کروں گا، یا اللہ میرا حدیث پڑھنا پڑھانا، میرا قرآن پڑھنا پڑھانا اگر تیری بارگاہ میں رد بھی ہو گیا ہے، یہ دیکھ تیرے نبی کے نوازوں کی تکریم کرتا رہا، یہ نشانی کے طور پہ ساتھ لے آیا، اور میرا یقین ہے کہ اللہ رب العزت ان کی تکریم کا صدقہ مجھے معاف فرما دے۔ اتنا بڑا محدث اگر جناب حسنین کریمین کے ساتھ اتنی عقیدت رکھتا ہے، اور پھر عقیدت رکھنے کا حکم تو قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ مودت اور محبت میں بڑا فرق ہے۔ محبت وہ ہوتی ہے کہ محبت کی جائے ایک وقت آتا ہے کہ جان پہ بڑھ جائے نا تو محبت چلی جاتی ہے۔ مودت وہ ہے کہ وہ ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ مودت کا اگر عمل ٹوٹ جائے تو سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اسی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تم ان اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ میں بھی محبت کرتا ہوں، اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی محبت فرماتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کیا ان کی شان بیان کریں گے، ہم تو صرف ان کے ذکر کی محفل میں بیٹھ کر ذکر حسین سن کر اپنا نام خوش نصیبوں میں شامل کر کے بڑا اعلیٰ درجے کا عمل کر رہے ہیں۔ مولا
ہمارے پلے کوئی حسن عمل تو نہیں، لیکن ایک رات یہ جو عاشورے کی ہم ضیاء القرآن میں بیٹھے ہیں، تیرے محبوب کے نوازوں کو عقیدت کا سلام پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کی عقیدت تو رد نہیں فرماتا۔ تو میرے پیر مرشد حضور سیدنا پیر نصیر الدین نصیر نے بہت سارے مرثیے بھی لکھے، منقبت بھی لکھی۔ اس وقت جو میرے ذہن میں ان کے اشعار آ رہے ہیں، آخر میں وہ پڑھنے کی اجازت حاصل کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں